یہ نام ہے ملا باقر مجلسی، کتاب کا نام ہے جلاء العیون، دوسری جلد، اس کے اندر واضح یہ روایت موجود ہے، فارسی کے اندر ہے۔ اس کا ترجمہ واضح طور پہ یہ ہے، لکھتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں شخصیات ایک مرتبہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ کے گھر جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں، روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں کی وجہ سے مکمل گیلی ہو چکی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے، کس چیز نے آپ کو اس قدر بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب آسمانوں کی میں نے سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم کے اندر اپنی کچھ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اور ان کو سزا یہ دی جا رہی تھی کہ ان کی شکل جو تھی، جسم بقیہ انسان والا تھا، ان کا سر وہ اتار کر کتے کا سر ان کے جسم پر لگا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھرا جا رہا تھا، ان کی چیخیں تھی، پکار رہی تھی، وہ رو رہی تھی، اے علی ان کے اس چیخ و پکار کی وجہ سے میں محمد تڑپ رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سزا پر جو کیا گیا گناہ تھا نا، بھئی کیوں یہ سزا دی جا رہی تھی، وہ اپنا گناہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ گناہ کیا تھا، وہ کیا گناہ کرتی تھی؟ دو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل گئی تھی جہنم کے اندر، اور ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھرا جا رہا تھا، دو گناہوں کی وجہ۔ پہلا گناہ کیا تھا؟ پہلا گناہ فرمایا یہ تھا کہ وہ مشکل وقت میں صبر نہیں کرتی تھی، ماتم نوحہ واویلا کرتی تھی۔ پہلی وجہ ان کے جہنم میں جانے کی اور ان کی شکلیں بدل دی جانے کی اور ان کے پیٹ میں آگ بھر دی جانے کی پہلی وجہ کیا تھی؟ نوحہ کرنا، واویلا کرنا اور ماتم کرنا، مشکل وقت میں صبر نہ کرنا۔ دوسری وجہ حسد کرتی تھی وہ عورتیں۔ یہ دو بنیادی وجوہات تھی جن کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر ان کی شکلیں بدل کے ان کے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھرا جا رہا تھا۔ فرمایا ان کی وجہ سے میں محمد اس قدر بے چین و بے قرار ہوں۔ اور یہ پھر تلقین کی، فرمایا کہ جب بھی مشکل وقت آئے واویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، یہ تماشے نہیں لگانے، سنجیدگی اپنانی ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہی مولوی صاحب ہیں ملا باقر مجلسی، ان کی کتاب حیات القلوب، اس کی دوسری جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب یہ میدان کربلا کا یہ مارکا لگا ہوا تھا نا، تو مخالفین کے لشکروں کی آواز بلند تھی، شور و غل تھا، تلواروں کی آوازیں تھیں۔ تو امام حسین کی بہن زینب حضرت امام حسین کے پاس آئی، آپ خیمے میں تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ اے میرے بھائی، کیا آپ نے نہیں سنا دشمنوں کی باہر آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ ہو الفاظ ہیں، کتاب حیات القلوب دوسری جلد، ملا باقر مجلسی، اٹھائیں دیکھیں اور پھر سمجھائیں اس طبقے کو کہ کیا کر رہے ہو، تمہارے بڑے کیا لکھ کے گئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت زینب نے آ کے کہا، اے بھائی آپ نہیں سن رہے باہر خیموں سے دشمنوں کی تلواروں کی آوازیں، وہ پکار رہے ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، بہن تم صبر کرو، ابھی میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب کے اندر دیکھا، خواب میں نانا محمد بھی تشریف لائے، میرے بابا علی بھی تھے، میری ماں فاطمۃ الزہرا بھی تھی، انہوں نے آ کے مجھے پیار بھی دیا اور نانا محمد نے پیار دیا۔ فرمایا بیٹے بہت جلد ان قریب آج ہی تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ بہن جب یہ بات کی تو روایت میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے واویلا کرنا شروع کر دیا اور منہ پہ تماچے مارنا شروع کر دیے۔ جب وہ رونا شروع کیا آپ نے تو حضرت نے فرمایا، اے میری معزز بہن، ویل اور عذاب اور ماتم ان لوگوں کے لیے جو ہمارے دشمن ہیں، میں ابھی تمہارے سامنے موجود ہوں، تم اس طرح کر کے دشمنوں کو کیوں خوش کر رہی ہو؟ ایسا ماتم، ایسا یہ لفظ ہیں، آپ آگے دیکھیں فارسی کے اندر مکمل وہ عبارت موجود ہے ہمارے پاس۔ لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، اس قدر تم جلد میں اپنے دشمنوں کو اپنے اوپر خوش نہ کرو، یہ واویلا، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ بے صبری ہمارے دشمنوں کے مقدر میں ہے، ہم لوگ تو صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا میں جب چلا جاؤں تم نے صبر کرنا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، واویلا، نوحہ، ماتم اس طرح کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کیا تھا، جو انہی کی کتابوں۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین نے وصیت کی تھی گھر والوں کو، فرمایا کہ جب میں اپنے دشمنوں کی تلوار کے نیچے آ جاؤں اور مجھے وہ شہید کر دیں اور میں چلا جاؤں تو میں تمہیں قسم دیتا ہوں نہ واویلا کرنا ہے،
نہ نوحہ کرنا ہے، نہ ماتم کرنا ہے، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، صبر سے تم نے کام لینا ہے۔ اکٹھی دو روایتیں اس حیات القلوب کتاب کے اندر واضح روایتیں آ رہی ہیں۔ آپ مشاہدہ کریں، چلے جائیں، یہ معاملہ جب ہو رہا ہوتا ہے نا، ان کے اندر غور کریں، جو یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اوٹ پٹانگی، یہ تماشے لگے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایک بندہ بھی آپ کو سنجیدہ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی صاف ستھرا، کوئی علم والا، کوئی معیاری آدمی آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا۔ ٹوٹل نشئی، شرابی، زانی، بدکردار، بے وقوف اور غلیظ قسم کے لوگ سارے نظر آئیں گے، اور یہ ایک مذہب ہے اور یہ ایک مسلک ہے اور اسلام کا نام دیا جا رہا ہے اس کو۔